السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 25 رجب سن 1441 ہے۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی کے ضمن میں کچھ بات کہنی ہے۔ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یہ جو بدعات اور خرافات اور رسومات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے اس امت میں گھسیڑنے کی کوشش کی گئی ہے، روافضوں کے ذریعے اور اس دین کے غداروں کے ذریعے، یہ ایک امت میں بدنما داغ کا کردار ادا کرتی ہے۔ ہمیں اس پر غور اور خوض کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے دین پڑھنے کی کوشش کرتا نہیں ہے، اور اگر کچھ پڑھ بھی لیتے ہیں تو اس میں آدھی ادھوری پڑھائی یعنی آدھا ادھورا علم جو ہے فتنے کا باعث ہوتا ہے۔ بہرحال مجھے جس ٹاپک پہ گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ آپ کا صرف 2 منٹ لوں گا۔ صبح سے اتنے فون آ گئے کہ کل کے روزے کی اہمیت تھوڑا سا بتا دیجئے، تو حدیث اور قرآن میں اس کی کوئی جو ہے واضح دلیل نہیں آئی ہے۔ 27 رجب کا جو روزہ رکھا جاتا ہے عام طور سے اس کو جو ہے ہزاری روزہ کا نام دیا جاتا ہے، لیکن ایسا نہ قرآن میں کہیں ذکر ہے نہ حدیث میں کہیں ذکر ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک آئیڈیل اور ماڈل کا کردار نبھانے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، ان کی بھی زندگی میں یا صحابہ کرام کی زندگی میں ایسا کوئی نہیں۔ بہرحال میں وہ سوال پڑھتا ہوں، 27 رجب کے روزہ رکھنا کیسا ہے اور مخصوص طور پر اس رات میں عبادت کرنا کیسا ہے؟ برائے مہربانی مدلل جواب عنایت فرمائیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جواباً عرض ہے، 27ویں رجب کو روزہ رکھنے یا بالخصوص یا مخصوص طور پر اس رات میں عبادت کرنے کی کوئی فضیلت نہیں، کسی معتبر روایت سے ثابت نہیں۔ بعض حضرات 27ویں رجب کے روزے کو ہزاری روزہ کہتے ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں۔ دیکھیے یہ ایک حدیث کی باتیں ہیں، لیکن بہرحال اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو کوئی سنت یا ہزاری یا لاکھویں جو ہے روزہ رکھ کر کے جو ہے سمجھ کر کے رکھے گا تو یہ ایک بدعت کا جو ہے باعث ہوگی، اور کیونکہ دین میں بدعت جو ہے گمراہی کا ذریعہ اور گمراہی نار تک یعنی جہنم تک پہنچانے والی ہے، تو ہم سب اس سے اعتراض کریں، کیونکہ یہ ایک جو ہے بدعت نما ایک امت میں آ گئی ہے، تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کو ختم کریں۔ اگر کسی کو رکھنا ہی ہے تو جو ہے 28 کو رکھ لیجئے، اگلے سال سے 27 کو، لیکن اگر رکھتے بھی ہیں تو یہ تصور چھوڑ دیجئے کہ اس کا 1000 روزے کا جو ہے ثواب ہے۔ اس کا بالکل جو ہے نہ شریعت میں نہ قرآن و سنت میں کہیں بھی اس کا جو ہے کوئی واضح دلیل نہیں ملتی، یہ سبھی جانتے ہیں، لیکن کیونکہ امت میں ایک فتنے کا باعث ہے، اسی لیے اس روزے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر روزہ رکھنا ہی ہے تو رکھیے، لیکن ہزاری اور لاکھی نام دے کر کے نہ رکھیے، کیونکہ قرآن و سنت میں اس کا کوئی ذکر نہیں، اور جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں وہ ہمارے لیے رکھنا اور اس کو جو ہے باعث ثواب سمجھنا یہ ایک بدعت و خرافات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔